کھچڑی کا ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر وسیم امان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کھچڑی کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک آپ بیتی ہے کہاں کہاں سے گزر گئے، اس بک کا ریویو جو ہے اس ایپیسوڈ میں شامل ہے۔ یہ جو بک ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد یہ والی کتاب جو ہے میں نے ایک سمجھے سالوں کے بعد کوئی اردو کی بک جو ہے پڑھی ہے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب تک کچھ پڑھ نہیں لیتا تھا تو نیند نہیں آتی تھی، تو ایک پڑھنے سے جب سے یہ ہے ٹاک شوز وغیرہ ہے عادت کچھ چینج ہوئی، تو عرصے کے بعد یہ بک میں نے جو ہے ایز اے ہول پوری جو ہے وہ ختم کی ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے جو ہیں ویورز ہیں ان کے لیے اس بک کا ریویو کروں، اور اس بک کے ریویو کے بعد انشاءاللہ اگلے 2 جو ایپیسوڈ ہوں گے کھچڑی کے، وہ محترمہ ہمراہ خلیق صاحبہ جو کہ اس آپ بیتی کی جو ہیں رائٹر ہیں اور بہت ویل نون فیمس ہیں ماشاءاللہ، علمی اور ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ 10 سے زیادہ وہ بکس لکھ چکی ہیں جس میں مختلف قسم کے تراجم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً کوئی 10 سے زیادہ کمرشلز میں کام کیا ہے، اور جو بکس ہیں وہ تو میں نے تو ابھی تک ان کی صرف ایک بک پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ گوشہ دل جو ہے ان کی ایک بک ہے، وہ پچھلے سال غالباً چھپی ہے، تو اس کا تھوڑا سا پورشن پڑھا ہے۔ تو آنے والے وقت میں گوشہ دل کے اوپر بھی ہم ریویو کریں گے۔ تو کہاں کہاں سے گزر گئے یہ بک کا ٹائٹل ہے۔ ٹائٹل کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ٹائٹل کے اوپر یہ درمیان میں ہمراہ خلیق صاحبہ ہیں، تو ان کے دائیں طرف جو ہیں حسینہ معین صاحبہ ہیں، اور ان کی بائیں طرف جو ہیں یہ ان کی جو دوست ہیں سعیدہ غوری۔ اور اس تصویر کے بارے میں وہ جو لکھتی ہیں شروع میں ہی ان کی بک میں، سرورق کی تصویر میں ہمراہ خلیق اپنی بہترین دوستوں سعیدہ غوری اور حسینہ معین کے ساتھ۔ یہ تصویر محترمہ رشیدہ افغان نے لی، جنہوں نے 60 کی دہائی میں بطور پہلی خاتون فوٹوگرافر کراچی میں اپنا اسٹوڈیو بنایا۔ تو بیسیکلی یہ چاروں خواتین جو اس سرورق کے اوپر ہیں 3، اور جنہوں نے یہ تصویر لی، تو چاروں ہی جو ہیں ویل نون ہیں۔ اور میں نے جب یہ آبیتی پڑھی تو اس کا سرورق دیکھا تو میں نے کہا کہ ہمراہ خلیق اتنی جو ہے مشہور نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو حسینہ معین، تو انہوں نے حسینہ معین کی جو تصویر لگائی ہے سرورق پر وہ کوئی مارکیٹنگ ٹیکنیک ہے، تو یہ میرا تاثر تھا۔ لیکن جب یہ میں نے ساری بک پڑھی اور ان کا جو گوشہ دل بک ہے اس میں نے حسینہ معین کے بارے میں پڑھا، اور جب ان کا اور حسینہ معین کا جو تعلق ہے اس کو تھوڑا سا اس کا مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی پبلسٹی کے یا مارکیٹنگ ٹیکنیک کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا یہ سرورق پر انہوں نے تصویر نہیں لگائی، بلکہ یہ ان کے ساتھ وہ جو 60 سال کی جو قربت ہے، جو دوستی ہے، یہ ایک بحیثیت دوست حسینہ معین ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں تو جو میں جن لوگوں سے اپنے زمانہ طالب علمی سے جن خواتین ادیبوں سے متاثر ہوں، ان میں حسینہ معین، بانو قدسیہ، فاطمہ ثریا بچیا، پروین شاکر اور اس طرح کی خواتین جو ہیں، یہ سمجھ لیں کہ زمانہ طالب علمی سے ایک ان کے لیے ایک بندہ ایک رسپیکٹ ہے، ایک قدر و منزلت والی جو ہے وہ مقام ہے۔ تو اس آپ بیتی سے زیادہ یہ جگ بیتی ہے۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم ہوئی اور ہمارا ملک ایک آزاد ہوا، ہمیں ایک سیپریٹ جو ہے ہوم لینڈ ملا، تو یہ اس نئے ملک میں جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس نے جس طرح اس نئے ملک میں سٹرگل کی، جس طرح انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد جس طرح انہوں نے یہاں سے ایک سٹرگل کر کر ایک زیرو سے لے کر ایک قابل ذکر مقام جو انہوں نے حاصل کیا، یہ ساری بک میں اس پوری مڈل کلاس کی، اس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی جو جدوجہد ہے
یہ بک جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمراہ خلیق صاحبہ کے لکھنے میں اتنا فلو ہے، اتنی روانی ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو پھر پڑھتے ہی جاتے ہیں. اور یہی چیز جب ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، جو کہ قارئین کی خدمت میں اس کے بعد جو ہے وہ اگلے کھچڑی کے ایپیسوڈ میں 2 حصوں میں وہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، تو میں نے یہ ان سے بھی کہا کہ ماں سوائے اس کے آخری چند جو کچھ صفحات ہیں جس میں یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے بہت سا بالکل ہلکا ہلکا ذکر کیا ہے، تو وہ تھوڑا سا ایک بوجھل سا محسوس ہوتا ہے. اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ ان کا ذکر کیوں کیا، اس وجہ سے کہ وہ ذکر تھوڑا کم کیا. یہ میں نے جو ان کی بک پڑھی ہے یہ اس کا فرسٹ ایڈیشن ہے، اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو پتہ لگا کہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن بھی جو ہے وہ چھپ چکا ہے. اور اس کا پیش لفظ جو ہے وہ میں پڑھوں گا، اور کچھ حصے میں نے اس کے سلیکٹ کیے ہیں جو کہ میں اپنے جو ہے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا. پیش لفظ میں یہ لکھتی ہیں ہمراہ خلیق صاحبہ: میں جانتی ہوں کہ دوسرے کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور وہ بھی میرے جیسے ایک عام سے انسان کی زندگی میں. میں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھنے کی کوشش کی ہے، شاید یہ وہ لاوا ہے جو بچپن سے میرے اندر پک رہا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتش فشاں کی طرح پھٹنے کے لیے بے قرار تھا. اور اس سے پہلے کہ یہ لاوا اندر اندر میری توڑ پھوڑ کر کے مجھے ریزہ ریزہ کر دیتا، میری سمجھ میں یہی ترکیب آئی کہ میں اسے الفاظ کا روپ دے دوں، سو میں نے ایسا ہی کیا بس. ہمراہ خلیق صاحبہ بچپن میں جب 6 دن کی تھیں تو ان کو ان کی والدہ کے بہن اور بہنوئی نے جو ہے ایڈاپٹ کر لیا تھا. تو ایک 6 دن کی بچی جو ہے وہ پیدا کرنے والے ماں باپ اور پالنے والے ماں باپ، اور انہوں نے اس کشمکش کا اس آپ بیتی میں ذکر کیا. پھر جو ارد گرد کے حالات تھے ان کا انہوں نے اس آپ بیتی میں ذکر کیا. جنہوں نے ان کو پالا انہیں وہ امی جان اور ابی کا لفظ ان کے لیے یوز کرتی ہیں، اور جو ان کے حقیقی بائیولوجیکل پیرنٹ ہیں ان کے لیے وہ اپیا اور ابا جان کا لفظ استعمال کرتی ہیں. تو یہ میں شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا جب وہ الفاظ کا انٹرویو میں بھی اور اپنی لکھنے میں بھی جب ذکر کریں تو وہ آپ کو کلیئر ہو کہ ابھی وہ جو ہیں وہ اپنے فوسٹر فادر کے لیے یوز کرتی ہیں اور ابا جان اپنے ریئل فادر کے لیے یوز کرتی ہیں، اور اپنی جو فوسٹر مدر ہیں ان کے لیے وہ امی جان کا لفظ یوز کر رہی ہیں، اور اپنی جو ریئل مدر ہیں ان کے لیے وہ اپیا کا لفظ یوز کرتی ہیں کیونکہ ان کو سارے اپیا کہتے تھے. تو ان کی زندگی کا جو اوائل وقت ہے بالکل وہ ان کا مظفر نگر میں گزرا. تقریباً 9 سال انہوں نے وہاں پر گزارے. مظفر نگر کے بعد وہ لوگ موو کر جاتے ہیں رامپور کی طرف، اور رامپور سے جو ہے وہ پھر بعد میں جو ہے ادھر پاکستان میں لاہور آتے ہیں. اور پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد کن عوامل کی وجہ سے وہ ملک بننے کے 2 سال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اس کا بھی انہوں نے اس آپ بیتی میں ذکر کیا ہے. 2 سال کے بعد جب وہ اس ملک میں آتے ہیں کیا حالات پیش آتے ہیں، کیا سٹرگل کرتے ہیں، کہاں کہاں موو کرتے ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. جب وہ شروع میں آتے ہیں ادھر تو لاہور میں سیٹل ہوتے ہیں، جے بلاک ماڈل ٹاؤن میں کچھ عرصہ گزارتے ہیں. پھر لاہور سے کچھ عرصہ رحیم یار خان سے پھر آگے کراچی میں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر لائل پور میں. تو لائل پور میں انہوں نے تقریباً 6.5 سال جو ہیں انہوں نے لائل پور میں گزارے ہیں. لائل پور کے بعد پھر ان کی لائف میں چینجز آئیں.
پھر کراچی میں، اور اس دوران ان کا لاہور اور اسلام آباد میں آنا جانا رہا. تو انہوں نے یہ کافی اس طرح موومنٹ میں مختلف شہروں میں جو ہے ایک اپنا وقت گزارا. اب ان کی جو سلیکٹڈ پورشن ہے، جو میں اپنے جو مجھے تھوڑا سا دل کو چھو لینے والی چیزیں لگی ہیں، یہ ان کا چیپٹر ہے جی لائل پور کے خوبصورت 7 سال اور پھر وہی گردش دوراں. اس کا پیج نمبر 53-54 ہے. یہ میں اپنے ویورز کے لیے جو ہے پڑھنا چاہوں گا. یہ 16 اکتوبر 1951 کی شام تھی. ابھی بینک سے آئے. اس دن وہ بے حد تھکے ہوئے اور پریشان سے لگ رہے تھے. ظاہر ہے بینک کی جو ڈیوٹی وہ سر انجام دے رہے تھے وہ ان کے مزاج، طبیعت اور پسند سے بالکل مختلف تھی. شاید بیزار کن بھی. اس سے پہلے میں نے انہیں اتنا بیزار اور دل برداشتہ نہیں دیکھا تھا. وہ آ کر صحن میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئے، بالکل خاموش اور افسردہ سے. میں نے اور امی نے انہیں دیکھا، پھر ایک دوسرے کو، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا. امی نے مجھے چائے بنانے کو کہا. میں چائے بنا کر لائی. حسب معمول چائے کی ٹرے پلنگ پر رکھی. ابی نے چائے کی پیالی اٹھائی اور پھر رکھ دی، اور ایک دم سے نہایت غصے سے بولے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں لیاقت علی کو گولی مار دوں. میں اور امی چونک گئے. یعنی لیاقت علی کا دیا ہوا غم اور اذیت ناک برتاؤ کا صدمہ جو ابھی آج تک خاموشی سے برداشت کر رہے تھے، آج جوار بھاٹا بن کر پھوٹ پڑا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ایک چھوٹا سا ریڈیو خرید لائے تھے. چائے پینے کے بعد میں نے ریڈیو کھولا اور پہلی خبر جو سننے کو ملی یہ تھی کہ لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابی کے دل کی صدا اتنی جلدی آسمان تک پہنچ گئی تھی. ابی پر سکتہ طاری ہو گیا. وہ تھر تھر کانپ رہے تھے. ان کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا. میں اور امی انہیں غور سے دیکھ رہے تھے. چند منٹ اسی کیفیت میں گزرے اور پھر ایک دم سے ابی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا، وہ بار بار کہہ رہے تھے. وہ کافی دیر تک روتے رہے. اس وقت وہ جس کیفیت میں تھے ان کو تسلی دینا بالکل بیکار تھا. لیاقت علی خان نے ابی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ الگ بات تھی، لیکن انہیں اس طرح گولی مار کر شہید کر دینا بہت بڑا سانحہ تھا. وہ ابی کے ان چند دوستوں میں سے تھے جنہوں نے ایک طویل زمانہ ساتھ گزارا تھا، جو کبھی ایک دوسرے کے غم و خوشی کے ساتھی تھے، جن کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا تھا. ہاں، پاکستان آنے کے بعد لیاقت علی خان بے شک وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ دوستی بھول گئے ہوں، لیکن ابی کے دل میں آج بھی ان کے لیے وہی خلوص اور محبت باقی تھی. اور شاید اسی دوستی کے مان پر انہیں لیاقت علی خان پر اتنا غصہ آ گیا تھا، انہوں نے طیش میں آ کر یہ جملہ تو کہہ دیا، لیکن حادثے سے ان کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ نہ جانے کتنی دیر روتے رہے. تو ہمراہ خلیق صاحبہ اس واقعے کا ان الفاظ میں ذکر کرتی ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب مرحوم والد صاحب جو تھے وہ لیاقت علی خان مرحوم کے شہید کے دوست تھے، اور جو 2 سال کے بعد وہ رامپور سے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، ویل سیٹلڈ تھے، اور وہ جو کراچی موو ہوئے ان کے موو ہونے میں بھی ایک تو محترمہ ہمراہ خلیق صاحبہ کے جو بائیولوجیکل پیرنٹس ہیں جو کہ پاکستان آ چکے تھے، ایک ان کا پریشر تھا، اور دوسری بڑی وجہ یہ لیاقت علی خان صاحب کی موٹیویشن تھی کہ آپ لوگ ادھر آ جائیں. تو ان کی وجہ سے انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد. اس کے علاوہ پیج
پیج 91 میں اسی لائل پور کے خوبصورت 7 سال والے ہی باب میں یہ اپنا تھوڑا سا اس میں جو ہے ہمراہ خلیق صاحبہ جو ہیں یہ ان کے ذرا الفاظ کی بنت دیکھیے کہ کس طرح فرماتی ہیں. خلیق کی بہنوں اور بہنوئیوں نے امی ابا اور ابا جان وغیرہ سے مل کر شادی کے تمام معاملات طے کر لیے. 12 جنوری 1964 کو ہماری منگنی کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن نہ خلیق نے اور نہ میں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. ہاں شاید میری تصویر ضرور بھیج دی گئی تھی. میرے دوستوں نے 1-2 بار مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا اس شخص کو دیکھنے، اس کے بارے میں تفصیل جاننے یا اپنی پسند ناپسند بتانے کو دل نہیں چاہتا جس کے ساتھ تم پوری زندگی گزارنے جا رہی ہو؟ میرا جواب یہی ہوتا، شادی ایک فرض ہے جسے میں اپنے ماں باپ کے کہنے پر پورا کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب تک جس قسم کی زندگی گزارتی آئی تھی، جن حالات سے گزری تھی، اس میں شادی ہونا یا نہ ہونا، کس سے ہونا اور وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی آمدنی، اس کی شخصیت کیسی ہو، اس بارے میں سوچنے کا نہ وقت تھا نہ دلچسپی. بقول فیض کے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. آگے جا کے لکھتی ہیں، اور پھر سب نے سر جوڑ کر طے کیا. کپڑے وغیرہ امی کے ذمے آئے، زیور ابا جان اور اپیا نے بنوایا، کراکری کٹلری کا بھائی صاحب خالد نے انتظام کیا، فرنیچر اور مہمانوں کے استقبالیہ کی ذمہ داری بھائی جان کو دی گئی، چونکہ اس وقت مالی اعتبار سے سب سے زیادہ وہی مستحکم تھے. بچپن میں میری چھجیا بڑی ایک کہاوت سناتی تھیں کہ کچھ چنو نے دیا کچھ منو نے اور میرا بھلا ہو گیا. اسی کہاوت کے مصداق میری یہ چندے کی شادی 12 جولائی 1964 کو عمل میں آ گئی. شادی کے لیے بھائی جان نے گلے کلب بک کرایا تھا، چونکہ وہ انکم ٹیکس کمشنر تھے، انہیں اپنا بھرم قائم رکھنا تھا. آگے چل کے اسی باب میں فرماتی ہیں، نیت نے مجھ سے بالکل بے لوث اور بے غرض دوستی کی. میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی. بہت عرصے بعد میری اس سے ملاقات خلیق کے انتقال پر ہوئی. یہ وہی تھی جو اس دن آ گئی تھی، ورنہ میں تو نہ جانے کب سے اس کے گھر نہیں گئی. شاید میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں جتنی وہ ہے، لیکن اپنی نااہلی، کوتاہی اور بد اخلاقی پر اس قدر شرمندگی محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنے اندر اسے فون کرنے کی ہمت بھی نہیں پاتی. مجھے احساس ہے کہ وہ مجھ سے بے حد ناراض ہوگی. اس سے ملنے کو بے حد دل چاہتا ہے، لیکن اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتی ہوں. زندگی میں کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا پتہ نہیں. تو یہ جو محترمہ نیّر صاحبہ ہیں، یہ ان کی بی ایڈ کی جو ہیں وہ دوست تھیں، اور جنہوں نے دوران تعلیم جو ہے ان کی جو ہے ہر طرح سے جو ہے جتنا وہ کر سکیں انہوں نے ان کو مدد کرنے کی ایک دوست کی حیثیت سے کوشش کی. اب شادی کے بعد کا ذکر فرما رہی ہیں، اور دیکھیں ذرا کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. خلیق شمیمہ کو بے حد چاہتے تھے، چنانچہ ان کا دستور بھی عجیب تھا. صبح دفتر جانے سے پہلے وہ ہسپتال جاتے، دفتر سے واپسی میں حال چال معلوم کرتے ہوئے آتے، اور پھر مریضوں سے ملنے کے اوقات میں مجھے ساتھ لے کر وہاں جاتے. آگے پھر فرماتی ہیں، ان کی توجہ، ان کی محبت، ان کا وقت، مجھے لگتا تھا ان سب پر میرا حق ہے. لیکن جب میں دیکھتی کہ محبت کا تمام خزانہ وہ اپنے بہن بھائیوں پر لٹا کر میرے پاس آتی ہیں تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر ان کی زندگی میں میری جگہ کہاں ہے.
اب یہ دیکھیں کہ ان کی والدہ ان کو کتنی پیاری نصیحت کرتی ہے، جو کہ میرے خیال سے آج کل کی جو خواتین ہیں، آج کل کی جو بچیاں ہیں، ان کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح کی نصیحت کریں۔ میں نے ایک مرتبہ اس کا ذکر امی سے کیا، 1 منٹ تک وہ مجھے دیکھتی رہیں، ان کے چہرے پر میرے دکھ کے سائے نظر آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے نہایت متانت سے کہا، بیٹا یہ سمجھ لو کہ جو شخص اپنے بہن بھائیوں سے اتنی شدید محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت کرنا جانتا ہے۔ اب اس کا دل جیتنا اور محبت حاصل کرنا تمہارا کام ہے، جو ظاہر ہے بدگمانیوں، شکایتوں یا لڑنے بڑھنے سے نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب خلیق تم سے بھی شدید محبت کریں گے۔ اکثر جب بچیوں کی شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں تو ان کی مائیں ان کی زندگی میں، ان کی فیملی میں، ان کے روزمرہ کے معمولات میں مداخلت سے باز نہیں آتی، اور آج کل جو زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، ماؤں کی اپنی نئی شادی شدہ بیٹیوں کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت۔ اس سلسلے میں ان کی ہمراہ خلیق صاحبہ کی والدہ نے جو ان کو یہ نصیحت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن الفاظ ہیں، سنہری الفاظ ہیں، جو نئی شادی شدہ عورتیں ان الفاظ کو پلے سے باندھ لیں۔ اگر وہ اپنی دیکھیں، ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے، اس کا جب گھر چینج ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک الگ ماحول میں، الگ انوائرمنٹ میں جاتی ہے۔ یہاں پر اگر اس کی جو والدین ہیں لڑکی کے، وہ مداخلت اگر رکھیں گے تو وہ بچی اپنی نئی جگہ پر جا کر ایکلیمیٹائز نہیں ہو پاتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ شادیوں کے ناکام ہونے کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ 23 سال تک ہمراہ خلیق صاحبہ کے گھر میں ایک ملازمہ نے کام کیا، حاجرہ بی بی ان کا نام تھا، اور بچے بھی ان کو ایک ماں کی طرح بی اماں کے نام سے جو ہے، یا اماں بھی بالکل ایک گھر کے فرد کی طرح تھی۔ ان کے بارے میں دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ ان کا ذکر کرتی ہیں، اور کتنے دلچسپ پیرائے میں ان کے بارے میں جو ہے تبصرہ کیا ہے۔ دونوں بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھنا، ان کی مرضی اور پسند کے کھانے پکانا، مثلاً طارق کو میٹھا بہت پسند ہے، اس کے لیے بڑی بھی روز کوئی میٹھی ڈش بناتی۔ کبھی خلیق کسی بچے کو ڈانٹتے یا مارتے تو میں تو یہ جرت ماں ہو کے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ خلیق اور بچوں کے درمیان آ جاؤں، لیکن بڑی بھی یہ قدم ضرور اٹھاتی، اور اکثر جو بیلٹ حارث کو پڑنے والی ہوتی وہ بڑی بھی کے درمیان میں آ جانے سے ان سے لگ کر واپس آ جاتی۔ خلیق بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے تھے کہ ان کے روکنے سے فوراً اپنا ارادہ بدل دیتے۔ بڑی بی میں عزت نفس کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہم نے نیا فریج خریدا، عموماً بڑی بی بھی اس سے گوشت سبزی نکال کر کھانا پکایا کرتی تھی۔ خدا جانے میری کیا کمبختی آئی کہ میں نے ایک دن ان سے یہ کہہ دیا کہ فریج کے ہینڈل پر چکنا دھبا لگ گیا ہے۔ یہ کہنا غضب ہو گیا۔ بڑی بی نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ فریج کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، اور جو کچھ پکوانا ہے میں اسکول جانے سے پہلے نکال کر جاؤں، اور کئی مہینے وہ اس ضد پر اڑی رہیں، اور پھر آخر میں میں نے ان سے معافی مانگی، تب جا کر انہوں نے اپنی ضد چھوڑی۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ میں انہیں جو پکانے کو بتا کر جاتی، اسکول سے واپسی پر پتہ چلتا کہ انہوں نے کچھ اور پکا رکھا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی وجہ پوچھتی تو وہ نہایت اطمینان سے جواب دیتی، بس میرا وہ پکانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ پکا لیا۔ 71 کی دوپہر، بلکہ سپہر کہنا مناسب ہوگا، ایک رکشہ رکا اور امی اس میں سے اتری۔ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا، جلدی سے دروازہ کھولا اور سوچا اس وقت امی،
अम्मी अंदर दाखिल हुई, वो बेहद घबराई हुई थी। मुन्नी भी, आपके अब्बी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप उन्हें आकर देख लें। उन्होंने रक्षा रोका हुआ था। अब्बी का हाल बताकर वो फ़ौरन ही वापस चली गई। दोनों बच्चे सो रहे थे। खलीक अभी ऑफिस से नहीं आए थे। बड़ी भी जो 4 साढ़े 4 बजे दोबारा आ जाती थी, नहीं आई थी। मैं अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हो गई। मैं परेशान होकर टहलती रही। अभी मुझे फ़ौरन उनके पास पहुंचने की जल्दी थी। तेज़ धूप के बावजूद ऐसा महसूस होने लगा जैसे फ़ज़ा पर गहरी धुंध छाई हुई हो। कोई दुआ भी तो समझ में नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके खलीक आए। मैंने उन्हें सब हाल बताया। इस सूरत में बच्चों को साथ ले जाना मुनासिब नहीं था। चनाचे बड़ी बी का इंतज़ार करते रहे। जो ही बड़ी बी दाखिल हुई, उन्हें सूरत हाल बताकर मैं और खलीक हामिद भाई के घर के लिए रवाना हो गए। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और दिल अंदर से बैठा जा रहा था। खलीक रास्ते भर तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन दिल की बेकरारी और खौफ बढ़ता ही जा रहा था। हामिद भाई के घर में कदम रखा तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज़ कान में पड़ी। अभी मैं ज़ोर से चीखी और ज़मीन पर बैठ गई। आज मेरी हिफाजत करने वाली एक फसील गिर गई थी। तो इन अल्फाज में वो अपने अबी की जो मौत का है वो तज़किरा करती हैं। इसके बाद तो सफ़ा नंबर 126 पर इसमें इन सफ़ात में सफ़ा नंबर 126, 127 और 128 इसमें से कुछ लाइनें जो हैं, कुछ सतरें जो हैं, ये मैं अपने व्यूज़ के लिए जो है पेश खिदमत है। और इसमें इन्होंने अपनी अम्मी की हालत का ज़िक्र किया है और अपनी अम्मी की वफ़ात का ज़िक्र किया है। अम्मी की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन मैं इतनी मजबूर थी, दिल पर पत्थर रखकर अपनी ज़िंदगी के मामूलात से भी कदम से कदम मिलाकर चलना था जो ख़ुद अम्मी ने मेरे लिए मुंतखब की थी। वो वक्त किस तरह से गुज़र रहा था, ये तो सिर्फ मेरा ही दिल जानता है। शायद खुदा ने मुझे ऐसी आजमाइश में डाला था जिसमें मुझे पूरा उतरना चाहिए था। इस हालत में उस औरत की खिदमत और देखभाल भी मुझसे कोताही नहीं होनी चाहिए थी, जिसने मेरे वजूद के दुनिया में आ जाने के बाद से अपनी तमाम उम्र मुझ पर निछावर कर दी थी और मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी जो शायद सगी माँ भी नहीं कर सकती। एक आशिक की अपने महबूब से, एक पुजारी की अपने देवता से। अब मेरी बारी थी, लेकिन मैं तो निहायत मामूली और शायद खुद गर्ज इंसान थी। कभी कभी जब घर की, बच्चों की, खलीक की और अम्मी की जिम्मेदारियाँ बैक वक्त मेरे सामने आती, एक दूसरे में गुडमुड हो जाती, उनके ताने बाने एक दूसरे में उलझ जाते, तो मैं बुरी तरह झुंझला जाती। इसी झुंझलाहट में बाज़ मरतबा अम्मी से बुरी तरह बोल पड़ती। हाँ, थोड़ी देर बाद जब मुझे एहसास होता तो खुदा से माफ़ी मांगती, अपनी इस हरकत पर पछताती, लेकिन अम्मी से कुछ कहना या माफ़ी मांगना बेसुध था। वो तो इन दुनियावी एहसासात से बहुत दूर जा चुकी थी। और फिर एक दिन एक मौजा हुआ। जमाल आपा और अफ़ान भाई हमारे घर आए और उन्होंने ये पेशकश की कि अम्मी को 1 महीने के लिए वो अपने घर ले जाया करेंगे, यानी बारी बारी 1 महीना अम्मी उनके और हमारे घर रहेंगी। काफ़ी देर तक ना मेरी समझ में आया और ना यकीन, क्या अभी फरिश्ता सिर्फ इंसानों से दुनिया खाली नहीं हुई थी? मैंने और खलीक ने अम्मी की सूरत हाल समझाने की कोशिश की। हमारा ख्याल था वो दोनों मोहब्बत और खलूस में ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन शायद इसका निभाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने जो जिम्मेदारी उठाने का इरादा किया था, इस पर कायम रहे जब तक अम्मी इस कैफियत को नहीं पहुंच गई कि उन्हें हैदराबाद के नफसियाती अस्पताल
یعنی گدو بندر میں داخل کرنا پڑا۔ عفان بھائی اور جمال آپا اسی طرح میرا ساتھ نبھاتے رہے۔ ان کے پاس رہنے کے دوران وہ لوگ جس مشکل، جس پریشانی سے بھی گزرے ہوں، ان کی زبان پر کبھی اس کا ذکر نہیں آیا۔ آگے پھر فرماتی ہیں، امی کی ذہنی حالت دن بدن ناگفتہ بے ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کا میرے گھر میں یا جمال آپا کے گھر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر کی ہدایت پر یہ طے پایا کہ امی کو حیدرآباد کے نفسیاتی اسپتال گدو میں داخل کر دیا جائے۔ یہ نومبر 1973 کی 22 تاریخ تھی جب میں اور خلیق امی کو لے کر حیدرآباد گئے۔ عقیل کے ایک دوست اس اسپتال میں ڈاکٹر تھے، لہٰذا وہاں امی کے رہنے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ ہم انہیں داخلہ کرا کے واپس آ گئے، لیکن کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ شام اور رات میرے اوپر کیسی گزری ہوگی؟ میں نے کس طرح اپنی امی کو ان ذہنی مریضوں کے درمیان چھوڑا ہوگا؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں انہیں لٹا کر جب میں باہر نکلی تو میرے قدم کس طرح ڈگمگائے۔ میرا دل خون کے آنسو رویا، لیکن آنکھیں خشک تھیں۔ اگر میں ذرا سی بھی ہمت ہار دیتی تو اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ مجھے اس وقت ہمت ہار ہی دینا چاہیے تھا۔ مجھے آنسو نہیں پینے چاہیے تھے، بلکہ چیخ چیخ کے رونا چاہیے تھا۔ کاش میں ایسا کرتی تو آج جو دکھ، پچھتاوا اور خود کو کبھی معاف نہ کرنے کا احساس میرے دل میں جاگتا ہے، وہ نہ ہوتا۔ 22 نومبر امی کا یوم پیدائش بھی تھا، اور شاید گدو میں داخل ہونا صرف ہسپتال میں داخل ہونا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا یوم وفات بھی۔ وہ مر چکی تھی۔ آگے جا کے لکھتی ہیں، لیکن امی نے مجھے اس اذیت اور تکلیف سے بہت جلد نجات دلا دی۔ 20 جنوری 1974 عیسوی انہوں نے آخری سانس لیا اور جسمانی طور پر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ خبر میں نے سنی، لیکن نہ میں روئی، نہ چیخی، نہ چلائی۔ انہیں کراچی لایا گیا اور اسی شام انہیں ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا۔ انسان کس قدر خود غرض ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے دیکھا تو غم کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کیا۔ میری زندگی کا وہ دور جو امی کی ذات سے وابستہ تھا، 20 جنوری 1974 عیسوی کو ختم ہو گیا تھا۔ اب نہ میں منی بھی تھی، نہ گل بھی اور نہ پھول بھی۔ اب میں خلیق کی بیوی تھی اور حارث طارق کی ماں۔ میں نے خود بھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اپنا ماضی، اپنا حسین بچپن، امی کے ساتھ گزارا ہوا وقت، سب کو ذہن کے تہہ خانے میں ڈال دیا تھا۔ ایسے اندوناک حادثہ سے میں نامعلوم کتنی بار گزری تھی اور غیر محسوس طریقے پر ان کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ امی کا ہمیں چھوڑ کر چلے جانا بھی شاید اسی طرح کا ایک حادثہ تھا۔ مجھے بہرحال اسے بھول کر اپنی زندگی گزارنا تھی، وقت کے ساتھ قدم ملا کر چلنا تھا، ورنہ وقت تو ایک ایسے سرکش گھوڑے کی طرح ہے جو پیچھے رہ جانے والوں کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اس نے مجھے ایک بار پھر ماضی کو بھول کر حال میں رہنے کے لیے تیار کر دیا۔ تو بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کی زندگی کی جو کسک ہے کہ والدہ اور والد جنہوں نے ان کو پالا، وہ دونوں کی وفات کے موقع پر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی۔ اور یہ میرا بھی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ پتہ نہیں بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا کی محبت، اس دنیا کی جو کشش ہے، وہ کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا سے جانا آسان نہیں ہے۔ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانا، اس وقت بندے کی کیا احساسات ہے۔ جو میرا مشاہدہ ہے
وہ یہی ہے کہ اس وقت بندہ اپنی جو پیارے جو خوبصورت رشتے ہیں جن سے اس کا بہت زیادہ لگاؤ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہ اتنی بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتی تھی. اور ماشاءاللہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا تو ہم 4 بہن بھائیوں میں سے 3 جو ہیں وہ والدہ کی آنکھوں کے سامنے تھے، ان کے پاس تھے جس وقت انہوں نے اس فانی دنیا سے جو ہے کوچ کیا. تو میری ایک بہن جو اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے راستے میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے حسرت سے جو ہے میری اس بہن کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے. تو اس لیے مجھے اس دکھ اور اس درد کا اندازہ ہے. اور یہی سوال جب میں نے محترمہ ہمراہ خلیق صاحبہ سے انٹرویو کیا تھا تو میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا، اور میں نے بڑے چبھتے ہوئے بڑے بلنٹ قسم کے کویسچنز ان سے کیے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے ایک جیسے شفقت کے ساتھ ایک مدرلی ایٹیچیوڈ کے ساتھ انہوں نے ماتھے پر بل آئے بغیر میرے ان سوالوں کے جواب دیے. مجھے امید ہے کہ جب وہ اگلے 2 ایپیسوڈ میں 2 حصوں میں کھچڑی کی ہی پلے لسٹ میں جب وہ انٹرویو جو ہیں وہ آئیں گے تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. صفحہ نمبر 182 پر ہمراہ خلیق صاحبہ فرماتی ہیں، بھولیں اگر تجھے تو کہاں جائیں کیا کریں، ہر رہ گزر میں تیرے گزرنے کا حسن ہے. زندہ رہنے کے لیے ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں جتن کرتی ہوں، ہر روز خود سے کتنی جنگ کرتی ہوں. خود سے کہتی ہوں، تسلی دیتی ہوں کہ خلیق کو یاد کر کے رونے، غمزدہ ہونے یا زندگی کی اس بے کیفی کو بھلا کر ان کے ساتھ گزارے ہوئے 42 سال کا حسن، سکون، محبت، ایک تحفظ کا احساس آخر اسے کیوں یاد نہیں کرتی. عنوان ہے، دن کٹے گا کس طرح اس فکر میں کٹتی ہے شب. بہت خوبصورت مصرع ہے جی. دن کٹے گا کس طرح اس فکر میں کٹتی ہے شب. تو صفحہ نمبر 185 پر ہمراہ خلیق صاحبہ نے لکھا ہے، مگر آخر کب تک میں تھک گئی ہوں، اس مصنوعی اور بناوٹی زندگی سے تھک چکی ہوں. جب میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہکھے لگاتی ہوں، ہنسی مذاق کرتی ہوں، گھوم پھر کر آتی ہوں اور دوسروں کی نظر میں اپنی نظر میں بھی خوب تفریح کر کے واپس آتی ہوں، زندگی کو پوری طرح سے انجوائے کرتی ہوں، تو تنہائی میں اپنی اس تصنع بھری زندگی اور اپنے اوپر چڑھے ہوئے اس ملمہ کو اتار کر پھینکنے کو دل چاہتا ہے. میں آنکھیں بند کر کر لیٹ جاتی ہوں اور کہیں سے اس شعر کی سرگوشی سنائی دیتی ہے، چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا. چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ اے میر یہ آزار گیا. یقین مانیں کہ یہ بالکل میں نے آخری شعر پڑھا ہے، یہیں پہ اس آپ بیتی کا اختتام ہوتا ہے. اتنے خوبصورت پیرائے میں اپنی زندگی کے واقعات اور ایک مڈل کلاس کی جو سٹرگل ہے، محترمہ نے بہت پیارے ایک تمام اپنے جذبات کی عکاسی کو ایک بڑے خوبصورت الفاظ میں پرو کر اپنی زندگی کو ایک دوسروں کے لیے، اس جد و جہد بھری زندگی کو دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کر دی ہے. محترمہ ہمراہ خلیق صاحبہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے. انہوں نے بچوں کی پرورش کی، ملازمت بھی کی، اس لیے ان کا کوئی بہت زیادہ، میں کہتا ہوں کوئی سینکڑوں میں تو بکس نہیں لکھ پائیں، لیکن اس وقت ان کے پاس فراغت کا عالم ہے. اور اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، تاکہ یہ اپنی اس ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے
ہم جیسے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے زیادہ سے زیادہ لکھ سکیں اور ہمارے لیے یہ کارآمد ہو۔ آج کل ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پڑھنے پڑھانے سے جو ہے نئی نسل کو اگر دیکھ لیں تو کتاب سے جو رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، بہت زیادہ تہذیب جو ہے ہماری، تمدن جو ہے، روایات ہیں، وہ ساری چیزوں میں ایک بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے۔ تبدیلی آنا ایک فطری عمل ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن اس کے آگے ہم اس کو بند باندھا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک مثبت پہلو، ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کیا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کمپیوٹر کے آگے بیٹھنے کی بجائے اپنی آنکھیں خراب کریں، موبائل کے اوپر لگے رہیں، ان کا جو لیجر ٹائم ہے، جو ان کا فراغت کے اوقات ہیں، اس میں ان کو ایک مطالعے کی طرف مختلف قسم کی جو بکس ہیں ان کی ایج کے حساب سے جو ریکمنڈیشنز ہیں اس حساب سے ان کو بکس کی طرف مائل کیا جائے، انہیں تھوڑا سا انسینٹیو دیا جائے، پیار سے، محبت سے ان کو اس طرف لے کر آیا جائے کہ ان میں مطالعے کی عادت ہو۔ اور جو بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، جو وہ اتنا کچھ لکھ چکے ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم بک ریڈنگ کی طرف آئیں گے۔ اور میرا اپنا ذاتی طور پر یقین کریں کہ اتنے عرصے کے بعد کوئی ایک اردو کی لٹریچر کی اتنی پیاری کتاب ایز اے ہول میں نے سالوں کے بعد پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیا، نیٹ کے اوپر چیزیں سرچ کر لیں، وہ آرٹیکل پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، ایک ایز اے بک والی جو چیز ہے وہ والا مطالعے کی عادت جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اور انشاءاللہ اب میرا ارادہ ہے کہ میں اسی طرح مختلف قسم کی جو بکس ہیں اس کا ریویو بھی اپنے یہ کھچڑی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ جہاں پر مختلف چیزیں ہیں ہم کر رہے ہیں، کوئی روزمرہ ڈیلی لائف اور دوسرے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، تو وہیں پر ہم بکس کا ریویو اور محترمہ ہمراہ خلیق صاحبہ کی طرح کی جو ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، ان جیسی شخصیات جو ہیں ان کے ہم انٹرویو، ان سے جو کنورسیشن ہے وہ بھی ہم کنٹینیو رکھیں، تاکہ اور میری اب اپنے ویورز کے ساتھ یہی درخواست ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا انٹرویو پورا دیکھیں، اور اس کے بارے میں اگر اس سلسلے کے بارے میں یہ والا جو بکس ریویو والا سلسلہ میں نے چینل میں اس کو ایڈ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنی جو ان کے تبصرہ ہے وہ کمنٹ ضرور کریں اور ضرور بتائیں کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا نہیں۔ انٹرویو کے دوران ہمراہ خلیق صاحبہ سے بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ حسینہ معین صاحبہ نے آپ کو کسی زمانے میں ڈراموں میں ایکٹنگ کی آفر کی تھی، جو وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کو قبول نہ کر سکیں، تو میں نے کہا آپ 10 کتابیں لکھ کر 10 سے زیادہ کمرشل میں کام کر کے بھی اتنی جو ہے وہ فیمس نہیں ہوئی ہوں گی اگر آپ ان 2 ڈراموں میں، جس وقت پی ٹی وی تھا اور ادھر ہمارے پاس لاہور میں تو دوردرشن انڈیا کا چینل آتا تھا اور آپ کا یہ پی ٹی وی تھا، کوئی اور اتنا کمپٹیشن تو تھا نہیں اس زمانے میں، اگر آپ نے حسینہ معین کے ڈراموں میں کام کیا ہوتا تو آج آپ کو ہر کوئی جان رہا ہوتا۔ آج اتنے کام کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے اچھا یہ فیمس رائٹر کہہ رہے ہیں تو یہ ہمراہ خلیق، ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں سنا۔ تو ابھی جو اس سے پہلے سلائیڈ شو بھی میری بیک پہ چل رہا تھا، تو ان کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ ان کی اسی آبیتی کے اینڈ میں انہوں نے اپنی جو رسائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں ان کی جو ہے مختلف قسم کے تراجم وغیرہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جیسے گوشہ دل کا میں نے ذکر کیا، مجرگاں تو کھول، عورت، سمندر اور گھوڑا، تراجم میں ان کے مشرق و مغرب کے افسانے، نمکین چائے اور باقر خانیاں، سنجوگ، کبوتر کی پرواز، اور پی ٹی وی کے جن ڈراموں میں انہوں نے لکھا ایز اے رائٹر،
ان میں ڈراموں کے نام میں لوں گا: زبیدہ کی کہانی، گاہک، فیصلہ، بھگت، زندگی، بارش، تیسری لڑکی، کیا کہا، سنگ گراں ہے زندگی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جنگلی بوٹی، دو ہاتھ، عجیب دلہن، تعویذ، میں فون کرنے آئی تھی۔ تو یہ ان کی جو ہے ٹی وی کے ڈرامے ہیں جن میں انہوں نے ایز اے رائٹر جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور یقین کریں، میں نے جو ان کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارا ہے ان کے انٹرویو کے سلسلے میں، تو ایک بندے کو نا ایک تشنگی رہتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بندہ ان سے مزید باتیں کرتا جائے، اور ماشاءاللہ 83 برس کی عمر میں بھی یہ انرجی ہے۔ اللہ میاں ان کو ہمت دے، صحت دے، زندگی دے، تاکہ یہ آگے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے زندگی کے تجربات، اپنے مشاہدات جو ہیں وہ قلم کے تھرو جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے لکھ کے جا سکیں۔ آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے جو ہے ایک پسند کیا اس بک ریویو میں یا نہیں کیا، یہ آپ کے جو کمنٹس ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوگا۔ اس سلسلے کو آگے میں نے جاری رکھنا ہے بک ریویو کو یا نہیں، یہ بھی آپ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔